کرونا کی خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے دلی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ تمام حضرات نمازیں اپنے اپنے گھر پر پڑھیں اور خصوصاً عید کی نماز بھی گھر پر پڑھیں۔ اب عید کی نماز اپنے گھر پر کیسے پڑھیں گے، اس کے لیے مفتی احمد بن محمد ارشد خان امام مسجد شہاب بٹلہ ہاؤس آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے مسائل بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد اور نیک تمنائیں۔ اللہ کرے کہ آپ تمام حضرات اپنے گھروں اور وطنوں میں صحیح سلامت ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے کرونا وائرس نامی اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بھی بدل گئی ہیں اور شریعت کے احکام بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ مختلف وقتوں اور مختلف زمانوں اور تقاضوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس وبا کے نتیجے میں بہت سارے نئے مسائل پیدا ہوئے، جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں لوگ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ بیماری ایک کے ساتھ دوسرے سے ملنے سے ہی پھیلتی ہے۔ اسی تقاضے کے پیش نظر گورنمنٹ نے بھی اور شریعت نے بھی ہمیں اس بات کی گنجائش دی ہے کہ ہم نماز جیسے محتم بالشان عمل میں بھی فاصلے کے ساتھ اور ماسک کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عید کا وقت بہت قریب ہے۔ تمام تر دنیا بھر کے مسلمان عید کے دن اپنے وطنوں میں بہت ہی شوق کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ عید کی نماز میں بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جس سے اس کی وجہ سے بہت شدید اندیشہ ہے کہ یہ بیماری کہیں پھیل نہ جائے۔ اس لیے ہمیں اس عید کے موقع پر اپنے گھروں پر رہتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنی ہے، جس کے چند مسائل ہیں وہ عید کی نماز ادا کرتے ہوئے ہم سب پیش نظر رکھیں۔ عید کی نماز یہ ہر مسلمان بالغ پر واجب ہے۔ عید کی نماز کے وہی کچھ شرائط اور قوانین ہیں جو جمعہ کی نماز کے ہیں، صرف ایک بات کا فرق ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، اور جمعہ کے لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے جمعہ کا خطبہ وہ شرط ہے، اگر کوئی خطبہ نہیں دے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن عید کے لیے عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے، وہ اگر نہ بھی دیا جائے تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اور ہر اس آدمی پر عید کی نماز واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ شہروں میں، بڑی بستیوں میں، جن دیہاتوں میں جمعہ ہوتا ہے انہی تمام تر لوگوں پر بھی عید کی نماز فرض ہے۔ جن بستیوں میں، جن علاقوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ان لوگوں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم بات عید کی نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ چونکہ گھروں پر نمازیں پڑھی جائیں گی تو بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو عید کی نماز کا طریقہ نہ جانتے ہوں، ان کے لیے عرض یہ ہے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی نیت باندھیں گے، اور سب سے پہلے ہم نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد ہم 3 تکبیریں کہیں گے جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی اور پہلی رکعت مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور بقیہ پوری نماز اسی طرح مکمل کر لی جائے گی۔ دوسری ایک بات خطبے سے متعلق ہے، اگر کسی آدمی کو خطبہ یاد ہو تو وہ بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا ہے اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو خطبہ عید کے لیے پڑھا جاتا ہے جس میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح کے ساتھ بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلے خطبے میں یہ تسبیح 9 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور دوسرے خطبے میں خطبہ شروع کرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس خطبے کو بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ پہلے خطبے کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور دوسرے خطبے کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ لے، تب بھی اس کا خطبہ درست ہو جائے گا اور عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مفتی صاحب اس کی وضاحت کر دیں کہ عید کی نماز کے لیے کتنے آدمی ہونا ضروری ہے؟ اور عید کی نماز کی جماعت کے صحیح ہونے کے لیے 3 بالغ مرد مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔ صرف 2 آدمی نماز پڑھیں تو اس سے عید کی نماز درست نہیں ہوگی، امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدی حضرات موجود ہوں۔ اور عید کے بعد معانقہ اور آپس میں سلام مصافحہ کرنے سے بھی
اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی ہاں، اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں کوئی عید کی نماز پڑھنے والا ہی موجود نہ ہو تو شریعت میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ عید کی نماز کی جگہ 2 رکعات یا 4 رکعات نفل نماز چاشت کی نیت سے پڑھی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے عید کی نماز کا فریضہ بھی ساقط ہو جائے گا۔